السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، کل کی ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک آیت ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک یقیناً قرآن تمہارے اوپر فرض ہے، اس فرضیت کی نسبت سے 6 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور ان 6 باتوں میں قرآن کریم کی آیات سے استدلال کر کے آپ کے سامنے بات کی تھی۔ قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا اور ان کی کوئی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کی تھی۔ تو آج کی ویڈیو سے انشاءاللہ العزیز ان 6 باتوں کی تفصیلات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ابتدائی جو 2 باتیں تھیں، قرآن کریم ہمارے اوپر فرض ہے، اس فرضیت کی نسبت سے جو 2 باتیں تھیں ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مفہوم واضح ہو جائیں، اور موت سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر کیا حق ہے اور قرآن کریم کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہے، اور انسان کی زندگی میں قرآن کریم کی امپورٹنس اور قرآن کریم کی اہمیت کتنی ہے۔ اور جو آیت ان الذی فرض علیک القرآن تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 ٹوک الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم انسان کے اوپر فرض ہے۔ اب اس فرضیت کی نسبت سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قرآن کریم کا سیکھنا فرض ہے۔ اب قرآن کریم کا سیکھنا بنیادی اعتبار سے قرآن کریم پڑھنا آ جائیں اور قرآن سے بندہ جاہل نہ رہے، تو یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے یہ انسان کے اوپر فرض ہے۔ اب یہ اپنی طرف سے بات کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کا جو مقصد قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا اور اس کو واضح فرمایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اب یہ پوری آیت ہے، وہ اللہ جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک بندے کو سلیکٹ کر کے اس کو نبی بنا کر ان کے درمیان میں بھیجا، اور وہ ان کو قرآن کریم کے آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب بھی ہے، اور اس کتاب کے قرآن کریم کی ان کو تعلیم بھی دیتا ہے۔ تعلیم قرآن یہاں پر مقصد نبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا۔ تو تعلیم قرآن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، صحابہ کو قرآن سکھایا، اور قرآن پاک بنیادی اعتبار سے پڑھنے کی ان کو ترغیب دی، بلکہ ان کو سکھائی یہ کتاب۔ تو اس نسبت سے بھی قرآن ہمارے اوپر فرض ہے کہ تعلیم قرآن بنیادی اعتبار سے قرآن کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل کی ویڈیو میں بھی آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بار بار اگین اینڈ اگین اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے سامنے پیش کی، اور اس آیت کے ذریعے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ قرآن کریم کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی قرآن بڑا مشکل ہے، ہم اس کو کیسے سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراض بھی پہلے سے دور کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق یقیناً پختہ بات ہے کہ ہم نے آسان کر دیا قرآن کو للذکر، سیکھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا یہ فرض بھی ہے، اور اس فرض کو جو ہے نبھانا یہ آسان بھی ہے۔ تو پہلی چیز ان الذی فرض علیک القرآن، قرآن ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس فرضیت کے نسبت سے پہلا جو فرض ہے، جو پہلی چیز ہے، وہ ہے جو قرآن کا سیکھنا فرض ہے۔ تو تعلیم قرآن فرض ہے۔ اب دوسری چیز، اب کیا قرآن کریم کو ہر کوئی اپنی مرضی سے سیکھے گا، اپنی جو اس کی مادر لینگویج ہے اس کے پروننسیشن میں سیکھے گا، اپنے لب و لہجے میں کوئی بھی پڑھے گا، کوئی بھی کچھ پڑھے تو چلے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ بھی ہمیں پابند فرمایا کہ قرآن کریم کو سیکھنا ہے، یہ فرض ہے، لیکن قرآن کریم کو قرآنی لہجے میں سیکھنا یہ بھی فرض ہے، یہ الگ فرض ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ ترتیل مین یہاں پر تجوید، یعنی قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ، عربک پروننسیشن کے اندر اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اور ہر حرف کی جو ادائیگی ہے اس کے مخرج میں تمام صفات کے ساتھ، پوری ادائیگی کے ساتھ اس کو سیکھیں اور پھر اس کو پڑھیں، اس کے بغیر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کر کے لوگ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں پر ہا کی ادائیگی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پوری ادائیگی کے ساتھ، پورے تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گلی کوچوں کے اندر انگلش جو ہے لینگویج اکیڈمیز بنی ہوتی ہیں، اور اس میں بڑی عمر کے بھی بچے بھی، نوجوان بھی، وہ بہکتے جو ہے نا لوگ اس میں چلے جا رہے ہیں،
اور اس میں سیکھنے اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. وہاں پر انگلش پروننسیشن جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اس کو، اور کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کے سامنے یہاں پر کوئی انگلش میں بات کریں یا کوئی ورڈ یوز کریں، کوئی سینٹینس بولیں، اگر آپ اس کو انگلش پروننسیشن کے اندر نہیں بولیں گے تو اگلا بندہ آپ کے اوپر ہنسے گا، آپ کو جو ہے وہ ملامت کرے گا کہ بھائی آپ انگلش کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں بولیں. لیکن قرآن کریم آپ کو آئے نہ آئے، قرآن کریم صحیح لہجے میں آئے نہ آئے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے کتنے لوگوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتا. پہلی بات یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں جن کو قرآن بنیادی طور پہ نہیں آتا، داڑیاں ان کی سفید ہو چکی ہوتی ہیں، بڑھاپے میں جو ہے نا ان کا قدم وہ پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو قرآن نہیں آتا. یا جن کو آتا ہے، یا جن کو تھوڑا بہت انہوں نے کوئی ناظرے کی کمر سیدھی کر لی ہو، لیکن ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن نہیں آتا، اور اس صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنے کو وہ کام بھی نہیں سمجھتے. تو یہ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے. باقی یہ ہے کہ سب کچھ کریں گے اور ہر چیز کے لیے ہر چیز موجود ہے، اور سب کچھ کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے اور ٹائم بھی موجود ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن سیکھنے کے لیے یا قرآنی تلفظ کو درست کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں مساجد کے اندر کتنے بابے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو اذان تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اذان کے ان کے تلفظ درست نہیں ہوتے ہیں. وہ وہاں پر قاری صاحب مولانا صاحب کے پاس 5 منٹ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنی اذان کے الفاظ درست کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنی قرآن کریم جو ہے جی قاعدہ لے کر اس کے پاس بیٹھ کے اپنے تلفظ درست کرنے کی کوشش کی فکر بھی نہیں ہوتی، لیکن دوسری طرف فضول کاموں میں اور موبائل کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر ریلز دیکھنے میں، ٹک ٹاک دیکھنے میں، اور شادی ہال کے اندر جا کے گھنٹے گھنٹے وہاں پر جو ہے فضولیات میں، خرافات میں، اور محلے میں یا ٹی وی کے آگے بیٹھ کے گھر کے اندر یا کہیں بھی ایسے ہی فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر گھنٹوں گھنٹوں جو ہے نا ضائع کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر قرآن سیکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس فرضیت کی نسبت سے پہلا فرض قرآن سیکھنا فرض ہے، اور دوسرا فرض قرآن کو تجوید کے مطابق سیکھنا فرض ہے. باقی انشاءاللہ یہ ساری باتیں سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم خود اسی چینل کے تھرو قرآن کریم سیکھنا سکھانا جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے. قرآن کریم تجوید بھی، قرآن کریم کے تفسیر اور قرآن کے متعلقہ جتنے بھی انشاءاللہ تعالیٰ علوم ہیں جو ضروری ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل کے تھرو ہم شروع کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.